بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب آپ السلام۔ کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ تفہیم الآثار کے ایک اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفہیم دین کے سلسلے میں آپ کی ہدایات کے اندر جو آپ نے حکمتیں اور مصلحتیں خود بیان فرمائی تھیں اس کی طرف ہم نے توجہ کی تھی۔ آج بھی وہی موضوع ہے، کچھ اور روایات کو ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے۔ بہت اہم موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اور آپ کے حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ کعبہ کی تعمیر، جو تعمیر نو کی آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر یہ لوگ ابھی جاہلیت کے زمانے سے بہت دور نہیں ہیں، ورنہ میں اسے ابراہیم علیہ السلام کی اٹھائی ہوئی بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کرتا، اور اس کا ایک نیا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ آپ نے اس کی حکمت بھی کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اگرچہ لوگ مسلمان ہیں لیکن ابھی جاہلیت کا دور جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہوا، تو لوگ جو ہے وہ طرح طرح سے لوگوں کے دلوں میں خدشات یا وسوسے پیدا ہوں گے۔ یہ اسی یعنی گفتگو کا ایک تسلسل ہے جی جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہدایت لوگوں کو دیتے ہیں یا کوئی طریقہ اختیار فرماتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ چیزوں سے گریز فرماتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، تو عموماً آپ یہ لوگوں کو، صحابہ کو سمجھانے کا بھی اہتمام کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی بات کو یا آپ کے کسی اقدام کو یا کسی حکمت عملی کو اس کے صحیح سیاق میں سمجھا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو آپ کوئی فیصلہ فرما رہے ہیں یا فیصلہ کرنے سے گریز فرما رہے ہیں، تو دونوں طرح کی صورتحال میں آپ اس کی حکمت جہاں مناسب ہو وہاں عمومی طور پر صحابہ کے سامنے بیان فرما دیتے ہیں، جہاں عمومی اظہار مقصود مناسب نہیں ہے یا مقصود نہیں ہے تو آپ کچھ خاص لوگوں کے سامنے اس کی نوعیت بیان فرما دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن کوشش یا اہتمام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے یا جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ صحابہ یا ان میں سے جو ذہین اور صاحب فہم ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہوں۔ بالکل صحیح۔ وہ اس کو یعنی محض امتثالاً یا آنکھیں بند کر کے فالو نہ کر رہے ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ اس میں جو آپ نے جس معاملے کا ذکر کیا وہ تو بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کئی دفعہ ہوئی، آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آخری دفعہ اس کی تعمیر قریش نے کی تھی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ اس میں حجر اسود رکھنے پر جو نزاع ہوئی تو اس کا فیصلہ آپ نے فرمایا تھا۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اس تعمیر میں نا ایک خاص وجہ سے وہ تھوڑی سی مختلف ہو گئی حضرت ابراہیم کی تعمیر سے علیہ السلام۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے روایات میں کہ یہ انہوں نے اہتمام کیا تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہم اپنی دائرہ قریش کے لوگوں نے ہی اس میں فنڈنگ کرنی تھی، تو جو بھی ان میں مالدار لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، انہوں نے ہی اس کے لیے وسائل مہیا کرنے تھے، لیکن یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ان کے وسائل میں بہت سے ذرائع ایسے ہیں جو پاکیزہ نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور بہت سے ذرائع جو تجارت سے حاصل ہوتے تھے وہ پاکیزہ ہیں۔ تو یہ انہوں نے طے کیا تھا ہم نے بیت اللہ پر اپنی ایسی آمدن صرف نہیں کرنی جو غیر پاکیزہ ذرائع سے آئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب سارا اکٹھا کیا گیا تو بیت اللہ کی اس پوری عمارت بنانے کے لیے ہونا کافی ہوا۔ تو ایک حصہ بیت اللہ کی عمارت کا جو حضرت ابراہیم کی تعمیر میں شامل تھا وہ تعمیر میں شامل نہیں ہو سکا، تو اس کو انہوں نے یوں کیا کہ اس پر دیواریں کھڑی کرنے اور چھت ڈالنے کے بجائے صرف علامت قائم رکھنے کے لیے کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کے گرد چھوٹی سی ایک دیوار بنا دی، تو اس حصے کو ہجر کہا جاتا یا حتیم کہا جاتا۔ ٹھیک ٹھیک، تو ہے بیت اللہ کا حصہ، بالکل صحیح، لیکن وہ
اس پہ چھت نہیں پڑی ہوئی، دیواریں نہیں ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک آدھی سی دیوار اس کے گرد کرب سا بنا ہوا. جی جی. تو یہ انہوں نے بنا دی اس لیے کہ وہ وسائل پورے نہیں تھے، لیکن حکم اس کا کعبہ کا ہی ہے. اس کے گرد سے لوگ طواف کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے اندر جا کے نماز پڑھنا یہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہم مانے، لیکن وہ عمارت کا حصہ اس طرح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر لیا تو آپ نے حضرت عائشہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی تو میرا یہی چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جیسے یہ تعمیر کی تھی اسی کے مطابق میں اس کو تعمیر دوں. اس میں ہمارے حال میں دروازے کا بھی ایک مسئلہ تھا. جی شاید ایک دروازہ نکلنے کے لیے تھا یا کہ شاید قریش نے وہ دوسرا دروازہ ختم کر دیا تھا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس کو اس تعمیر پہ بحال کر دوں، لیکن میں یہ نہیں کروں گا اس لیے کہ اس کا مطلب جو سمجھا جائے گا، قریش میں جو تاثر پھیلے گا وہ حدیث الاسلام، ایک نیا نیا اسلام لانے والی قوم کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ کہے گا کہ ان کو ہماری بنائی ہوئی تعمیر نہیں پسند آئی. جیسے ان کے پاس تصرف آیا تو انہوں نے اس کو ڈھا کے نئی شکل میں بنا دیا. تو یہ میسج اچھا نہیں ہے، یہ میسج نہیں جانا چاہیے. اس مصلحت کے تحت اس مصلحت کا آپ نے کہا کہ میں خواہش میری یہ ہے کہ میں وہ کروں، لیکن میں نہیں کروں گا اس لیے کہ ان لوگوں تک اس کا جو پیغام جائے گا. قریش کو تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس دین کے علمبردار بنے، تو ان کے اندر اس دین کی اور اس پیغام کی اونرشپ بنے. تو اس اقدام سے وہ اونرشپ کا جو تاثر ہے وہ مجروح ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سیاسی حوالے سے بھی آپ نے کچھ مصلحتوں کا اظہار فرمایا. آپ نے مسلمہ کی طرف سے بھیجے گئے 2 قاصد تھے، جب وہ خط لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسلمہ کہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر یہ روایت نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا. تو آپ نے اس کا یہاں مصلحت بیان فرما دی. ہاں جی، اس میں مصلحت کا پہلو بھی ہے، اور اس میں یعنی بعض دفعہ 2 طرح کے اصول، اخلاقی اصول یا قانونی اصول متعارض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں سے ایک پہ عمل ہو سکتا ہے، دونوں پہ نہیں ہو سکتا. ترجیح دینی. تو اس طرح کی سچویشن ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ایک طرح سے اس کا بھی اظہار، اس کا بیان فرمایا کہ اتمام حجت کے قانون کی روح سے اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنے کی جو سزا ہے، اور عرب کے لیے جو ان کی یعنی تقدیر اللہ نے طے کی کہ عرب کے لوگوں کو تو ایمان لانا پڑے گا، اس کے بغیر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ایک طرف یہ اصول ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسلمہ بھی انکار کی وجہ سے وہ ایک طرح سے یعنی وہ واجب القتل ہو گیا، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کے اور اس کا پیغام لے کے حضور کے پاس آئے ہیں کہ آپ یہ تقسیم قبول کر لیں، تو اس قانون کی روح سے تو واجب القتل ہو گئے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ایک طرف یہ اصول ہے، ایک قانون، لیکن دوسری طرف ایک اور اخلاقی اصول ہے، وہ اس وقت ایک عرف بھی ہے دنیا کے لوگوں کے مابین، مسلمہ بھی ہے، اور وہ اخلاقی اصول بھی ہے کہ جب آپ کے پاس کسی کا قاصد کوئی پیغام لے کے آئے تو جب تک وہ قاصد کی حیثیت میں ہے تو اس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے. بالکل ٹھیک. اس کا کوئی جرم بھی ہو، کسی اور وجہ سے وہ یعنی مستوجب سزا بھی ہو، لیکن جب تک وہ اس حیثیت میں ہے تو یہ حیثیت اس کو تحفظ دیتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ اصول بھی آپ نے واضح کیا کہ اس وقت ہم اس اصول کی وجہ سے تمہارے خلاف اقدام نہیں کر رہے، لیکن اصولاً تم ایک عرب کے اندر ایک نئے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے جو رسول اللہ کے مقابل اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، تم واجب القتل ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ نے واضح کیا کہ بعض دفعہ اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر آپ کو کسی ایک اصول کو، اخلاقی اصول کو بالا تر حیثیت دینی پڑتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح.
تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہدایات کی توضیح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ مختلف موقعوں پہ فرمائی. آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ دھاری دار جلد والے اور چھوٹی دم والے سانپوں کو مار دیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ انسان کی بصارت کو ضائع کر دیتے ہیں اور حاملہ عورت کے حمل کو ساقط کر دیتے ہیں. ہاں، یہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم پہلو ہے، یہ ایک اہم اصول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور مطالعہ کرنے کا. اور اس نوع کی ہدایات میں آپ کو نا یہ دونوں ہی پہلو ملتے ہوئے ٹھیک ہے. دکھائی دیتے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی باتوں کی اور اپنی ہدایات کی حکمت اور وجہ واضح کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ تو ہے ہی. بالکل صحیح. وہ کوئی دینی نوعیت کی ہدایات ہوں اس میں بھی آپ واضح فرماتے ہیں، وہ کسی سماجی مصلحت پر مبنی ہدایات ہوں ان کو بھی واضح فرماتے ہیں، وہ اگر کسی دینی اصول کی وضاحت ہے آپ اس پہلو سے بھی واضح فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ اگر عام انسانی مشاہدے اور تجربے کے لحاظ سے فائدے یا نقصان پر مبنی کوئی بات ہے، بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو ان چیزوں کی بھی حکمت اور ہدایت آپ واضح فرما دیتے. تو ایک پہلو تو اس نوعیت کی جتنی مثالیں ان میں یہ بھی ہے. بالکل. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، یعنی آپ کی ایک ہی حیثیت نہیں ہے، آپ صرف ہمیشہ پیغمبر کی حیثیت میں کلام نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. کہ جن کو اللہ کی طرف سے ایک دین دیا گیا، اس کی ہدایات دی گئی اور آپ نے وہ لوگوں کو پہنچا دینی ہے. آپ کی کئی حیثیتیں، ملٹیپل آپ کی حیثیتیں. بالکل صحیح. تو ان حیثیتوں کے فرق کو سمجھنا بھی اہم ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو مثال کے طور پر آپ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ جو دینی احکام اور ذمہ داریاں بیان کریں گے ان کی نوعیت اور ہوگی. ان کو تو کوئی آدمی کویسچن نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اس کے مقابلے میں کوئی دوسری رائے یا مشورہ نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. لیکن جو چیزیں آپ کسی مصلحت یا حالات کے تحت کسی خاص فائدے یا تدبیر کے پہلو سے بیان کریں گے تو ان کی نوعیت یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ ان کو اس طرح سے بیان بھی نہیں کرتے. نہیں کر رہے. بالکل صحیح ہے. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کا تعلق وحی سے یا کسی اخلاقی یا دینی اصول سے نہیں، وہ روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں جیسے انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو اللہ کا پیغمبر بھی ایک انسان بھی ہوتا ہے، سماج میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے وہ ان تجربات سے بھی بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور جیسے ہم سب اپنی ایسے تجربات وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بھی ہمارے تجربے میں یہ چیزیں یہ فائدہ مند ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، تو آپ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں. تو پیغمبر اس حیثیت سے بھی لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اس طرح کی بہت سی ہدایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کا تعلق کسی، یعنی یہ کوئی دینی یا اخلاقی ہدایت نہیں ہے، اس کا تعلق نفع اور ضرر کا جو عام اصول ہے اس کے کہ جو چیزیں ہمیں پتہ چل گیا تجربے سے کہ یہ فائدہ مند ہے وہ ہمیں اختیار کر لیتے ہیں، اور جس سے پتہ چل گیا کہ یہ نقصان دہ ہے ہم خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے بچو. تو آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو مدینے میں کئی طرح کے سانپ ہوتے ہیں. جی 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 بالکل صحیح. یہ جو خاص طرح کے سانپ نے بہت زہریلے. بالکل ٹھیک. اور یہ انسان کی سانپوں میں قسمیں ہوتی ہیں، وہ زہر اپنی آنکھوں، اگر آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں یا وہ تو وہ ہوا کے ذریعے سے زہر آپ کی آنکھوں میں پھینک دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. آدمی اندھا ہو جاتا ہے. ایسے اس طرح کئی ایسے ہیں جو اسی طرح کے کسی اثر کے ذریعے سے وہ اگر کسی حاملہ خاتون کو تک ان کا اثر پہنچ جائے، زہر پہنچ جائے، تو وہ اتنا زہریلا ہے کہ وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. تو یہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں اور کئی واقعات ویسے ہوں ان کی روشنی میں فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے سانپوں کو گھروں میں نہ رہنے دیا کرو، جہاں ملے ان کو مار دو. بالکل، کیونکہ یہ عورتوں کو، بچوں کو، انسان کو نقصان پہنچائے. جی جی. جو دیگر بہت ساری روایتیں ہیں جس میں ہم نے دیگر موذی جانوروں کے لیے بھی کہا، وہ بھی اسی کو اسی تحت ہم دیکھیں. ایک ہی اصول ہے. جی جی اسی اصول. جو جانور بھی گھر کے اندر جن کا ہونا انسان کے لیے نقصان کا موجب ہے،
چوہے ہیں، چھپکلیاں ہیں، صحیح صحیح. اور اس طرح کے جانور ہیں. ان کو آپ گھروں سے نکال دیں، یا اگر وہ موذی ہیں تو ان کو مار دیں. اسی اصول کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر میں رات کے وقت کہیں پڑاؤ کرو تو راستے کے درمیان میں پڑاؤ نہ کرو، کیونکہ وہاں سے جانور بھی گزرتے ہیں اور رات کے وقت زمین کے کیڑے مکوڑے بھی نکل کر وہیں چل پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی حوالے سے آپ نے ایک اور جو ہے وہ مشاہدے ایک تجربے میں آئی ہوئی ایک بات ہے کہ راستے میں رات کے وقت آپ نے کہیں پڑاؤ کرنا ہے. صحیح. تو ایسی جگہ پڑاؤ کرو کہ تو اس میں ظاہر کچھ تو اخلاقی ہدایات ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. وہ مثلا یہ کہ بھئی راستہ رک نہ جائے، تو آپ نے اس نوعیت کی ہدایات بھی دی ہوئی ہیں کہ راستے میں لشکر کو اگر پڑاؤ ڈالنا ہو تو ایک تو وہ لوگوں کی گزرگاہ کو روک نہ دے، اس سے ہٹ کے. بالکل صحیح. اور دوسرے یہ کہ کسی کی زمین یا کسی کے علاقے پہ اس طرح تصرف میں نہ لائے کہ وہ تکلیف میں پڑے. یہ تو اخلاقی ہدایت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بھی ایسی جگہ یعنی ٹھہراؤ کہ تمہارے لیے نقصان کا موجب نہ ہو. بالکل صحیح. تو یہ اس نوعیت کی ہدایت ہے. بالکل صحیح. کہ ایسی جگہ جہاں پر تم بھی ٹھہرو، اور رات کے وقت کیڑے مکوڑے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مخلوقات میں جو رات کے وقت نکل آتی ہیں باہر. بالکل صحیح. تو ایسی جگہ پہ پڑاؤ نہ ڈالو کہ وہ ساری ان کے نکلنے کی جگہ ہو اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے. تو اپنے لیے ایک زیادہ سیف اور بہتر جگہ چنو تاکہ ان کی زد میں نہ ہو. بالکل صحیح. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو اپنے جوتے اتار دیا کرو، کیونکہ اس سے تمہارے جسموں کو زیادہ آرام ملے گا. یہ ایک تو یہ دیکھیں نا، کھانے پینے کے آداب سے متعلق بھی اس نوعیت کی بہت سی باتیں آپ نے فرمائی. کھانے پینے کے آداب میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا تعلق روحانی آداب سے ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. جی ٹھیک ہے. بالکل صحیح. دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو. کچھ کا تعلق اخلاقی اور نفسی آداب سے ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی باقی سب رفتار باقی سب کے ساتھ رکھو، اپنی طرف سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ حرص ہے کہ اور تم سارے پلیٹ میں ہاتھ مارتے پھر دوسرے کے آگے سے اٹھا کے نہ کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ. بالکل صحیح. رفتار ان کے باقی لوگ ایک ایک کھجور اٹھا کے کھا رہے ہیں، تم دو دو اٹھا کے کھا رہے ہو. تو کچھ اخلاقی ہدایات ہیں. بالکل صحیح. اور کچھ ہدایات کا تعلق فائدے اور نقصان یا راحت اور آرام سے ہے. بالکل ٹھیک. نہ بیٹھ کے کھاؤ. صحیح. پانی کھڑے ہو کے نہ پیو. یہ اس نوعیت کی ہدایت. اور یہ کہ کھانا کھاتے ہوئے جوتے کسے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے آدمی ویسے بھی ذہنی طور پر اس موڈ میں ہوتا ہے کہ چلنا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. کھانا ایسی کیفیت میں بیٹھ کے کھانا جس میں آدمی ریلیکس ہو، پرسکون اچھے طریقے سے بیٹھا ہو اور آرام سے کھانا کھائے، تو یہ یعنی جسم کے لیے بھی اچھا ہے، اور کھانا کھانا اللہ کی نعمت سے لطف اٹھانے کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی اسی حالت میں بہتر حاصل ہو. تو جوتے اتار کے آرام سے اطمینان سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. صحیح. یہ اس نوعیت کی ہدایت. بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانپ کر اور مشکیزوں کا منہ باندھ کر رکھا کرو، اور اندھیرا ہونے پہ اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت جنات پھیل رہے ہوتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شرارتی چوہا جو ہے بعض اوقات چراغ کی بتی کو لے کر پورے گھر میں آگ لگا سکتا ہے. اب یہ کہ تینوں باتیں یہ اسی پہلو سے کہ اپنے رہن سہن کو، طرز زندگی کو اور ایسا بناؤ کہ اس میں نقصان سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطیں شامل ہوں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تینوں ہی باتیں اس پہلو سے. پہلی بات آپ نے فرمائی مشکیزوں کو ڈھانپ کے، پانی کو ڈھانپ کے مشکیزوں کے منہ باندھ کے رکھو. پانی کے برتن ہیں، کھانے کے برتن ہیں، تو ان کو کھلا چھوڑ دینا یہ اس احتیاط کے خلاف ہے. بالکل صحیح. مکھیاں ہوں گی اور جراثیم ہوں گے، گرد و غبار اڑ کے پڑ رہا ہوگا. کوئی کھانے پینے کی چیزیں تو محفوظ ہونی چاہیے. کوئی زہریلا کیڑا آ جائے گا، 100 چیزیں ہو سکتی. صحیح. تو کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، اس کے کھلا نہ چھوڑو. مشکیزہ ہو اس کو کھلا نہ چھوڑو، برتن ہے اس کو کھلا نہ چھوڑو، اس کو ڈھانپ کے رکھو.
تو یہ احتیاط اور یعنی حفظان صحت کے پہلو سے یہ ہدایت ہے. بالکل صحیح. اچھا بچے جو ہیں ان کو بالکل جب شام پھیل رہی ہو، اب اس میں ظاہر ہے آپ کا جو وہ جو غیب کا علم ہے وہ بھی شامل ہے. بالکل صحیح. کہ یہ وہ وقت ہے جس میں جیسے کیڑے مکوڑے ہیں نا وہ رات کے وقت وہ نکلتے ہیں. تو اس طرح اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، جنات شیاطین ہیں، ان کے بھی پھیلنے کا وقت وہ جب رات پھیلنا شروع ہوتی ہے، اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے، تو ان کے بھی اپنے کام پہ نکلنے کا یہ وقت ہوتا ہے. صحیح. تو ایسے وقت میں جب رات کا اندھیرا پھیل رہا ہو تو اپنے بچوں کو باہر کھلا نہ چھوڑا. بالکل صحیح. جب وقت گزر جائے، اندھیرا پھیل جائے، یعنی گویا جب ان کے شیاطین جنات اس طرح کے مخلوقات کے نکلنے کا وہ عمل ایک پورا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن عین وہ وقت جس میں ان کے پھیلنے کا عمل ہے، تو اس میں خدشہ ہے کہ وہ بچے بھی اگر باہر نکلے ہیں اور ان کے راستے میں آئے ہیں تو ان کو نقصان نہ پہنچائے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور تیسری بات یہ کہ رات کو سوتے ہوئے گھر میں چراغ جلتا ہوا چھوڑ کے مت سو. بالکل صحیح. کیونکہ اس ماحول میں یعنی دروازے بند کر رکھنے اور اس کا اہتمام نہیں ہے تو چوہے وغیرہ اس طرح کے جانور تو چلتے پھرتے ہیں، اور چوہا تو ہے شرارتی جانور. کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے جی 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 کہ آپ نے روشنی کے لیے چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا اور چوہے نے آ کے، آپ سو گئے ہیں اور چوہے نے آ کے وہ شرارت کی اور وہ چراغ گل گیا اور آگ لگ گئی اور وہ پھیل گئی. تو مقصد اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے بے خبری میں نقصان ہو سکتا ہو اس سے گریز کیا جائے. بالکل صحیح. یہ تینوں ہدایات اسی پہلو سے. بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو جب اذان کے لیے مأمور کیا تو آپ نے انہیں کہا کہ جب تم اذان دیا کرو تو انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی. ہاں اب یہ دلچسپ ہے ہاں کہ اس کو ہمارے عام طور پہ نا یعنی اس کو ایک دینی رسم سمجھا جاتا ہے. جی جی. یعنی اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالنا ایک گویا جو ریچول ہے اس کا حصہ ہے. حالانکہ آپ نے واضح کیا کہ نہیں، یہ یعنی کان میں انگلیاں دینا یہ اذان کے ریچول کا حصہ نہیں ہے. اذان کا ریچول تو اتنا ہی ہے کہ آپ کسی یعنی یہ کلمات آپ نے اونچی آواز سے کہتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے لیے کسی اونچی جگہ پہ جا کے کھڑے ہونا بھی ریچول کا حصہ نہیں ہے. وہ بھی اس ضرورت کے تحت تھا کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، زیادہ پہنچے. اب آج کل لاؤڈ اسپیکر ہیں تو آپ نیچے کھڑے ہو کے بھی ضرورت نہیں ہے. جی جی. اسی پہلو سے آپ نے کہا کہ اگر کانوں میں انگلیاں دے کے کلمات کہا کرو گے تو اس سے تمہاری آواز نسبتاً زیادہ بلند ہو جائے گی اور لوگوں تک پہنچے گی. بالکل صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے. یہ بھی کچھ غیبی امور کے حوالے سے جی اس میں غیبی علم اور غیبی امور کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ پہلو واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت اور وجہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب حکمت اور وجہ بھی لوگوں کے سامنے ہو تو اس پر عمل میں آمادگی زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ اصل میں تو یہ واقعہ ہوا تھا کہ نصیبین کے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے، آپ نے ان کو قرآن بھی سکھایا، پڑھ کے سنایا، کچھ ہدایات بھی دیں، کچھ ان کے مسائل تھے وہ بھی حل کیے. تو ایک چیز انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی ذات کی کہ ہمارے جنوں کے لیے آپ کچھ خوراک کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے خوراک کا کوئی انتظام فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انسان جو گوشت کھا کے ہڈیاں پھینک دیں تو وہ جنوں کی خوراک بن جایا کرے. انسانوں نے گوشت کھا کے ہڈیاں پھینک دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنوں کے لحاظ سے اس کو گوشت سے پر کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ایک طرح سے اللہ سے دعا کر کے ان کے لیے خوراک کا اہتمام فرمایا. جب اچھا جنہوں نے اس پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے
جو ہڈیاں پڑی ہوں گی ان پہ، لیکن جو انسان ہیں آپ کے جو ماننے والے ہیں، تو ظاہر ہے اس وقت پانی کی کمی ہوتی تو استنجا کے لیے جو بھی چیز ایسی میسر ہوتی کہ جس سے صفائی ہو سکتی ہے، پتھر ہے، بعض دفعہ خشک گوبر یا لید، ہڈی، تو ساری چیزیں لوگ استعمال کر لیتے تھے. تو آپ جب آپ کے ماننے والے اگر ان چیزوں کو استعمال کر لیں گے تو ہمارے لیے تو وہ خراب، ہم تو ہمارے لیے استعمال خوراک نہیں رہے گی، وہ بالکل صحیح، قابل استعمال نہیں رہے گی. بالکل اس پہلو سے پھر آپ نے مسلمانوں کو منع کیا کئی چیزوں سے کہ ان چیزوں کو استنجا کے لیے استعمال میں نہ لایا کرو. گوبر اور دید وغیرہ سے، خشک سے آنا کہ وہ تو خود نجس چیز ہے. ہاں، اس سے کیسے صفائی حاصل ہوگی؟ بالکل ٹھیک. نہیں، وہ ظاہراً تو ہو جاتی ہے. اچھا اچھا. یعنی وہ اگر خشک گوبر ہے تو بظاہر اس سے آپ گندگی کو ازالہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پسند نہیں کیا. یہ چیز خود یعنی نجس ہے، اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، وہ نہ استعمال کیا کرو. اور اس طرح کہ ہڈیاں اگر پڑی ہوں تو ان کو اس لیے استعمال نہ کیا کرو کہ تمہارے استعمال کرنے سے تمہارے جن بھائی جو ہیں ان کی خوراک ضائع ہو جاتی ہے. تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہڈیاں جہاں بھی ہوں تو وہ جنوں کے لیے اس کو پر کر کے ان کی خوراک بنا دیا جائے. تو اس لیے تم اپنے بھائیوں کے لیے فَإِنَّا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، جو خالی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں نا، تو ان کو تم اپنے استعمال میں نہ لاؤ کیونکہ تمہارے بھائیوں کی جنوں کی خوراک ہے. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت برہنہ ہونے سے بھی منع فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس وقت جدا ہوتے ہیں جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مقاربت کرتے ہیں، تو ان کی حیا اور ان کا اکرام کرو جو فرشتے ہیں، تو بلا وجہ برہنہ نہ ہوا. ہاں، اب یہ ہدایت جو ہے وہ غیبی پہلو سے بھی ہے اور اس میں انسان کے جو اخلاقی تزکیہ ہے اس کی بھی ہدایت ہے. مطلب یہ کہ برہنگی اس کا یہ پہلو کہ لوگوں کے سامنے اب برہنا وہ تو ظاہر ہے مذموم ہے ہی. بالکل ٹھیک ہے. ستر کا اہتمام کرنا یہ تو مطلوب ہے، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خلوت میں بھی بلا ضرورت برہنگی اختیار نہ کریں، تو اس کے اپنے تزکیے کے لیے بھی بہتر ہے. اور اس لیے اس کا ایک پہلو آپ نے یہ واضح کیا کہ اصل میں تم اس پہلو سے بھی یہ ایسا نہ کیا کرو کہ جو فرشتے تمہارے ساتھ ہیں وہ بہت حیادار مخلوق ہیں. بالکل صحیح. اور فرشتوں پر فرشتوں کی اپنی کچھ خاص سینسٹیوٹیز ہیں. بالکل صحیح. اب وہ جسمانی نوعیت کی بھی ہیں اور وہ روحانی اور طبیعت کی نوعیت کی بھی ہیں. تو بدبو وغیرہ یہ فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی. بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لیے کہتے تھے میں جو ہر وقت مسواک کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ مجھے فرشتوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو فرشتوں کو یعنی منہ سے اگر اسمیل آ رہی ہے تو یہ فرشتوں کے لیے ناگوار گزرتا ہے. تو عام جو مسلمان ہیں ان کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں بہت حیادار ہیں. اس لیے جب انسان رفع حاجت کر جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، وہ اس وقت انسان کے ساتھ نہیں ہوتے. بالکل. جب انسان میاں بیوی ایک تعلق کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اس طرح اگر تم اپنی خلوت میں بیٹھے ہوئے بلا ضرورت برہنہ ہوگے تو یہ فرشتوں کے لیے ناگوار ہوگا، ان کو وہاں سے ہٹنا پڑے گا. تو ان کی بھی حساسیت کا لحاظ رکھو. تمہارے ساتھ ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ تمہیں ان کی بھی حساسیت کا لحاظ رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. آج کی گفتگو بھی بڑی عمدہ رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم دین کے حوالے سے آپ کی ہدایات کے اندر جو مصلحت آپ نے مختلف جہات سے، مختلف حوالوں سے واضح فرمائی ہے، اس کو آپ نے بڑا عمدگی سے واضح فرمایا ہے. انشاءاللہ اگلی کسی اور نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.